نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کو جو سمجھنا چاہتا ہے، جو علامہ اقبال کے بارے میں جاننے کی جستجو رکھتا ہے، یہ واقعہ اس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بہت ہی مقبول ترین شعر، جواب شکوہ کا آخری شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جو وفا ہے یہ اس واقعے میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ واقعہ ریاست پٹنہ بہار، ہندوستان کا صوبہ، ہندوستان کی ریاست ہے بہار، اس کا دارالحکومت ہے پٹنہ، تو یہ اس کا واقعہ ہے۔ پٹنہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، جج صاحب مسلمان نہیں تھے اور انگریزی سسٹم تھا۔ وہ مقدمہ ریاست آرو کی جائیداد کا ایک تنازع تھا اور اس کی وصیتیں، اس کے کاغذات، تمام ڈاکومنٹس جو تھے وہ فارسی زبان میں تھے۔ اب عدالت میں فارسی زبان کس کو آتی تھی؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو نظام تھا ہندوستان میں، مسلمانوں کے دور حکومت میں، اس کی سرکاری زبان فارسی تھی، تمام ڈاکومنٹس فارسی میں ہوا کرتے تھے اور مسلمانوں کا اپنا نظام تھا۔ اور یہ ایک اہم ترین بات اس کے ساتھ وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ ہندوستان میں بر صغیر میں انگریزوں کے آنے سے پہلے جو تعلیمی نظام تھا وہ یہ نہیں تھا جو آج ہے، اسکول وغیرہ یہ انگریزوں نے دیے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اپنا تعلیمی نظام تھا۔ مسلمانوں کا تعلیمی نظام ہی قاضی پیدا کرتا تھا، مسلمانوں کا تعلیمی نظام ہی حاکم پیدا کرتا تھا، مسلمانوں کا تعلیمی نظام ہی سپاہی پیدا کرتا تھا، مسلمانوں کا تعلیمی نظام ہی میڈیکل اطباء حکماء پیدا کرتا تھا، شاعر پیدا کرتا تھا، دانشور پیدا کرتا تھا، علماء کرام پیدا کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا اپنا تعلیمی نظام تھا جس نے 1100-1200 سال تک پوری دنیا پہ مسلمانوں کو حکمران بنا کے رکھا۔ تو انگریزوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو لپیٹا۔ تو بہرحال اس تعلیمی نظام ہی میں یہ اس وقت کی عدالتیں بھی موجود تھیں، تو ان عدالتوں میں نہ وکلا کو، اور بہار کے علاقے میں فارسی کس کو آتی؟ نہیں کوئی فارسی جاننے والا ناپید۔ تو پورے بہار میں کوئی ایسا عدالت کو قانون دان، کوئی وکیل نہیں ملا جو اس مقدمے کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے عدالت کی رہنمائی کر سکے۔ نہ عدالت خود اس زبان سے واقف تھی اور نہ کوئی قانون دان تھا۔ بہرحال ڈسکس شروع ہوا، بات عدالت سے وکلا میں گئی اور پہنچتے پہنچتے سب نے ایک ہی بات کی، ایک ہی بات کی کہ جناب یہ مقدمہ، اس کے ڈاکومنٹس اگر کوئی پڑھ کر رہنمائی عدالت کی کر سکتا ہے تو وہ جناب علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال کو بلا لیجئے، وہ آپ کا سارا مسئلہ حل بھی کر دیں گے۔ چوٹی کے قانون دان ہیں، نامور وکیل ہیں، اور فارسی کے تو ان کے شاعر ہیں، فارسی کے بڑے فصیح الزباں، حامل بلاغت۔ تو عدالت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ عدالت نے کہا ہاں یہ تو بڑی زبردست بات ہو گئی، لہٰذا عدالت نے لیٹر لکھا، بہار سے لیٹر پہنچا علامہ اقبال کے پاس لاہور میں۔ علامہ اقبال نے موصول کیا، اور بڑا لمبا سفر ہے لاہور سے بہار کا، پٹنہ کا، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے۔ بہرحال علامہ اقبال وہ طویل سفر طے کر کے عدالت پہنچے، پٹنہ پہنچے، اور پٹنہ پہنچ کر آپ نے بغیر کسی آرام کے، کوئی وقت ضائع کیے بغیر عدالت میں پہنچے، حاضر ہوئے۔ تو جج نے وہ کاغذات علامہ اقبال کے سامنے رکھے اور کہنے لگے کہ جناب کی ڈاکومنٹس ہیں، یہ فارسی میں ہیں، نہ ہم اسے سمجھ پا رہے ہیں، اس کی بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں، ہمیں رہنمائی درکار ہے ایک ایسے شخص کی جو فارسی کو بھی اچھی طرح جانتا ہو اور قانون کو بھی سمجھتا ہو۔ تو اس مقدمے کے لیے، اس ڈاکومنٹ کو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ریاست آرو جہاں کا یہ مقدمہ ہے اور جہاں کے یہ کاغذات ہیں وہاں پر بھی آپ کو جانا پڑے، تو آپ وہاں پر بھی جائیں، متعلقین سے ملیں۔ بہرحال یہ عدالت کے کچھ نکات ہیں، یہ عدالت کو یہ معلومات چاہیے، ان ڈاکومنٹ سے ملتی ہیں تو ان سے کشید کر کے دے دیں، اگر آپ کو آرو جانا پڑتا ہے تو آرو جا کر وہاں سے لا کر دے دیں۔ آپ یہ کام کر دیں، 1000 روپے پر ڈے آپ کو معاوضہ دیا جائے گا۔ جی ہاں، 1000 روپے، 1000 روپے اس وقت آج کے لاکھوں روپے کے برابر ہے پر ڈے، عدالت نے طے کیا۔ اور ہو سکتا ہے عدالت نے کہا آپ کو کلکتہ بھی جانا پڑے، آپ کو بنگال کے اور علاقوں میں بھی جانا پڑے، ریاست کی جس ریاست کی جائیداد کا مسئلہ ہے وہ کافی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، تو آپ وہ جائیں، اور پر ڈے 1000 روپے اور دیگر اخراجات بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ تو آپ کو جتنے دن لگتا ہے کام کر دیں۔ علامہ اقبال نے وہ ایکسیپٹ کر لیا، اور علامہ اقبال وہ ڈاکومنٹ لے کر اپنی قیامگاہ جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر آ گئے، اور علامہ اقبال نے، کیونکہ ڈیوٹی شروع ہو گئی تھی، چارجنگ شروع ہو چکی تھی، پروفیشنلزم شروع ہو چکا تھا، تو بنتا تو یہ تھا کہ علامہ اقبال فائل کو ایک طرف رکھتے، اتنی دور کا سفر کر کے آئے تھے، سو جاتے، آرام کرتے، اگلے دن اس کو دیکھتے، لیکن نہیں، ایسے تھوڑی اقبال بنتے ہیں، ایسے تھوڑی اقبال بنتے ہیں۔ یہ لوگ جو اقبال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اقبال کے بارے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، علامہ اقبال کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، اوپر جھوٹ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فائل
کھولی اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا، اور دوسری طرف اپنا ایک پیپر کاغذ نکالا اور قلم سنبھالا اور نوٹس لکھنا شروع کر دیے۔ تو رات سے پہلے ہی علامہ اقبال نے ان کاغذات کا تمام معمہ اس کی گتھی سلجھا لی۔ عدالت کو جو معلومات درکار تھی علامہ اقبال نے ڈاکومنٹ ہی سے نکال لی، پرابلم سولو کر دیا، اور جناب کر کے علامہ اقبال پھر سو گئے، اور صبح اٹھتے ہی جج کے سامنے جج دیکھ کے حیران، ارے آپ گئے نہیں ابھی، آپ ابھی یہی ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا جناب جو کام آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے حل کر دیا، یہ آپ کے ڈاکومنٹس۔ انگریزی میں علامہ اقبال نے سارے اس کے نوٹس بنا کر دے دیے۔ اب جج نے دیکھا، مطالعہ کیا، تو عدالت کو جو بھی معلومات درکار تھی وہ ساری حل ہو چکی تھی۔ حیران ہوا، کبھی اقبال کو دیکھتا ہے، کبھی کاغذات کو دیکھتا ہے، کبھی اقبال کو دیکھتا ہے، کبھی کاغذات کو دیکھتا ہے، سٹپٹا گیا جج، یہ کیا معاملہ؟ ارے اقبال 1000 روپے پر ڈے آپ کو لاہور سے بلوایا گیا، کئی دن آپ کا انتظار کیا گیا، اتنا کثیر معاوضہ آپ کو دیا گیا، یار کم سے کم 8-10 دن تو اس کو کام کو لے سکتے تھے آپ، اتنا سفر کیا تو 8-10 ہزار تو آپ بناتے، یعنی کہ آج کل کے کروڑوں روپے۔ لیکن اقبال نے جب یہ سنا تو اقبال نے جج کو دیکھا، پھر نگاہیں نیچی کی، زیر لب مسکرائے، تصور میں شاید مدینہ آ گیا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تصور میں یقیناً مدینہ آ گیا ہوگا، جھوم گئے ہوں گے اقبال تصور حضور میں۔ اور اقبال نے جملہ جو کہا، اقبال نے کہا جناب جج بات یہ ہے، آپ بجا فرماتے ہیں کہ اس بات کو 10 دن تک بھی لے جایا جا سکتا تھا، 1000 کے بجائے 10,000 روپے بھی کمائے جا سکتے تھے، لیکن مسئلہ اقبال کے ساتھ کچھ اور ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ جناب میرے رسول، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر ایسی کمائی کو حرام کر دیا ہے جو کسی مختصر کام کو، کسی تھوڑے کام کو بڑھا کر لی جائے۔ اللہ، یہ ہے اقبال، یہ ہے اقبال۔ جج نے سنا دنگ رہ گیا، کھڑا ہو گیا سیٹ سے، سلام کیا اقبال کو، اور وہ بیان کرتے رہے اس واقعے کو۔ علامہ اقبال نمٹا کے واپس آ گئے۔ تو یہ ہے اقبال، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا، اور ایک ہماری وفاداری۔ جتنے بھی ایسے پیشے ہیں جس پر اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے اس پر ہم دین کا لبادہ اوڑھ کے وہ کاروبار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ ہاں، شہد بھی اسلامک شہد جناب، جتنے بڑے بڑے میں تاجروں سے ملا ہوں، اور مطلب کہا بھی نہیں جاتے، لفظ بھی دین کو بدنام کرتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں تجارت کی کرسیوں پر، ٹریڈنگ سینٹرز پر، اور پھر جو جھوٹ بولتے ہیں، جو بے ایمانیاں کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ دیکھیں ایک عام آدمی جو ہے اس میں اور آپ میں فرق ہے۔ آپ نے حضور کی سنت سجائی ہے، آپ نے اپنے سر کو حضور کی سنت پر ڈھکا ہے، آپ مدینے کے نمائندے ہیں، لوگ آپ سے توقع کچھ اور رکھتے ہیں، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو دوسروں سے بڑھ کر ہم سے برا کر رہا ہے تو اسلام بدنام ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کی داڑھی پر بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، جناب کیسے عشق رسول، جناب یہ اور وہ۔ اقبال کا معاملہ بھائی یہ نہیں تھا، اقبال کو ایسے ہی اللہ پاک نے اتنی شہرت نہیں دی۔ آج پورے براعظم ایشیا میں اقبال کا ڈنکا یوں ہی نہیں بجتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ یہ حضور کا عطا کیا ہوا فیضان ہے اقبال کے پاس۔ اقبال علامت تھے سچائی کی، حقانیت کی، اور اس بغاوت کی علامت بھی تھے علامہ اقبال، جو اس سسٹم کے خلاف ان کی بغاوت تھی، جو دینی لبادہ اوڑھ کر بے ایمانیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، دین کو بیچ رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس صف سے خود کو ممتاز رکھا ہے بس۔ تو بہرحال یہ مختصر سا واقعہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت اور احترام عملی زندگی میں ان کے کس قدر شامل تھا۔ آج بہت سے سن کر بھی کہہ رہے ہوں گے یار کتنے بیوقوف تھے علامہ اقبال، 1 کروڑ تو بنا لیتے۔ نہیں، فرمایا میرے حضور نے مجھ پر ایسی کمائی حرام کر دی ہے جو کسی مختصر کام کو طول دے کر لی جائے، بڑھا کر لی جائے۔ اس قدر علامہ اقبال احتیاط کا دامن تھام کر رکھتے تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ، حضور کے کردار پاک، حضور کے مقدس کردار، حضور کے نورانی کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔